پہلا تو یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، آفاق پر غور کرنے سے انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی سے شناسائی ہوتی ہے، اور دوسرا طریق یہ ہے کہ اپنے نفس پر غور کرنے سے انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناسائی ہوتی ہے۔ آفاق میں بھی خدا کے نشان ملتے ہیں اور اپنے وجود میں بھی خدا تعالیٰ کے نشان ملتے ہیں۔ آفاقی لحاظ سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریق قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی زمین و آسمان کی اور جو کچھ ان چیزوں میں، ان دونوں میں ہے، ان کی تخلیق پر غور کریں۔ جیسا کہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اولو الالباب وہ لوگ ہیں، صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اپنے پہلوؤں پر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حالت میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کی یاد محض ایک خیالی اور فرضی یاد نہیں ہوتی، بلکہ خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے کے نتیجے میں اس سے مدد حاصل کر کے ان کی یاد میں بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور غیر معمولی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنا اور دن اور رات کے بدلنے پر غور کرنا ذکر الہی کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر صاحب عقل ہو، تم صاحب ہوش ہو، تو ہم تمہیں یہ طریق بتاتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے کے لیے ہماری تخلیق پر غور کیا کرو، اور جب تم ہماری تخلیق پر غور کرو گے تو ہم سے اس طرح تمہاری شناسائی ہو جائے گی، ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ عاشق کی طرح تم خود بخود ہمیں یاد کرنے لگو گے، اور پھر دن رات یاد کرو گے، لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر اس وقت بھی ہمیں یاد کرو گے، اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے، گویا کہ ہر حالت میں ہم تمہیں یاد رہیں گے۔ یہ طریق ہمیں سمجھایا گیا، اور جہاں غور کرنے کے لیے نصیحت فرمائی وہاں یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ تم اکیلے نہیں ہو حمد میں۔ جن چیزوں پر تم غور کر کے ان سے مدد لیتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہو، ہر وہ چیز جس پر تم غور کرو گے وہ خود ہماری یاد میں مصروف ہے اور ہماری یاد میں محو ہے اور ہماری تسبیح کر رہی ہے۔